علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی، یہ علامہ ابن جوزی 500 ہجری کے بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے کے ہیں، اور انہوں نے ہزاروں کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہے اور بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور پوری دنیا میں ان کی کتابوں کا ترجمہ ہو کر پوری دنیا میں ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی کی قسمت جاگ اٹھی، انہیں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ ابن نعمان کہتے ہیں میں نے آگے بڑھا اور حضور کے پیارے پیارے ہاتھوں کو میں نے بوسہ دیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں فلاں سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حبیب خدا ہیں، امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ ملنے جا رہے ہیں، اس کو آنا چاہیے آپ کی بارگاہ میں، آپ خود جا رہے ہیں اس سے ملاقات کے لیے۔ تو ابن نعمان کہتے ہیں کہ میری اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، فرمایا کہ ابن نعمان ادب سے اس شخص سے میں محبت کرتا ہوں وہ میرا میلاد مناتا ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میلاد منانا، کہتے ہیں میں کچھ سمجھا اور عرض کی کہ اے روز قیامت شفاعت فرمانے والے آقا میری جان آپ پر فدا ہو، اس میلاد منانے کے سبب آپ اس سے اتنا خوش ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جو مجھ سے خوش ہوتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ تو میلاد کیا ہے؟ اصل میں حضور سے محبت، حضور سے محبت کا اظہار ہے کہ آپ جھنڈا لگا رہے ہو، چراغاں کر رہے ہو اور ایک محفل سجاتے ہو اور ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہو جن آیتوں میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کی شان بیان کی، آیت پڑھتے ہو، ترجمہ کرتے ہو اور اسی آیت کو آپ نظم کی صورت میں بھی پڑھ دیتے ہو۔ ایک ہوتی ہے نثر، ایک ہوتا ہے نظم۔ نثر کی صورت میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ حضور کی نعت ہے، یہ میں نے نثر کی صورت میں بیان کی، اور ایک ہے کہ میں نظم کی صورت میں کہہ دیتا ہوں کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا آپ چن توڑ دا تے آپ چن جوڑ دا آپ چن توڑ دا تے آپ چن جوڑ دا بگڑی بنا دے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا۔ آپ نے حضور کی شان بیان کی ہے، بھلے نثر میں بیان کریں یا نظم میں بیان کریں، یہ حضور کا میلاد ہے۔ تو یہ میلاد محبت کا اظہار ہے کہ آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور آپ بڑے خوش ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم کیا، اپنے حبیب کا مجھے امتی بنایا، اس پر آپ اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، محفل میلاد کر رہے ہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں جو مجھ سے خوش ہوتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ یقین جانے ربیع اول کا مہینہ آتا ہے تو کیا بوڑھا کیا جوان، گویا کہ ہر مسلمان زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر 1000 عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کون سوائے شیطان کے؟ ہر مسلمان کا دل خوش ہوتا ہے، ایک اپنے نبی سے محبت، ایک اپنے نبی کی یاد میں ایک یاد اور زیادہ تازہ ہو جاتی ہے۔ یوں تو ہم سارا سال میلاد مناتے ہیں کیونکہ سارا سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں ذرا خصوصیت کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ بڑی خصوصیت والا ہے کہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ پاک نے یہ مہینہ چنا۔ اب بہت لوگ کہتے ہیں یار ہر موقع پر ہی حضور کا میلاد، جمعہ والا دن ہے تو حضور کا میلاد، شب برات ہے تو حضور کا میلاد، معراج کی رات ہے تو حضور کا میلاد، شب قدر کی رات ہے تو حضور کا میلاد، شادی کا موقع ہے تو حضور کا میلاد۔ کوئی موقع ہوتا ہے بھائی ذکر مصطفیٰ کے لیے کوئی موقع نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دنیا میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس لمحے میں اللہ پاک کا نام نہ لیا جا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جا رہا۔ ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے اور اذان میں اللہ پاک کا نام بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے۔ تو حضور کا ذکر کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں ہے کہ موقع ہوگا تو کیا جائے گا، اور چلو ٹھیک ہے اذان نہ ہو رہی ہو،
ہر لمحے فرشتوں کی زبان پر حضور کا نام ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ کوئی جب سے کائنات بنی ہے کوئی ایسا لمحہ بھی تک خالی نہیں گیا جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہوا ہو۔ اب دیکھیں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے قرآن پاک کے اندر، پورا قرآن حضور کی نعت ہے، حضور کی شان بیان کرتا ہے نا، کہ بڑی توجہ سے غور سے دیکھیں تو پورے قرآن میں حضور کا ذکر نظر آئے گا۔ شاعر کہتا نا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیتی سونی شان آپ دی تعریف وچ سارائی قرآن، آپ دی تعریف وچ سارائی قرآن، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ کون سی ایسی صورت ہے جس میں ذکر مصطفیٰ نہیں؟ قل هو اللہ احد، بتائیں اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب آپ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ یوں بھی تو کہہ سکتا تھا نا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، لیکن اس توحید والی جو آیت توحید بیان کر رہی ہے لیکن اس میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے کہ محبوب آپ کہیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں۔ کیوں ہو جائیں؟ اس نے حضور کی گستاخی میں ہاتھ اٹھائے تھے۔ اس صورت میں بھی ذکر مصطفیٰ ہے، جو سی مرضی صورت نکال لیں ہر صورت کے اندر آپ کو ذکر مصطفیٰ نظر آئے گا۔ ایک قرآن پاک کا ایک واقعہ ہے جو مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ واقعہ سورہ کہف کے اندر ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ 70 آدمی چن کر منتخب کر کر کوہ طور پر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 بندوں کا انتخاب کیا اور کوہ طور پر آئے۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو وہ 70 آدمی گستاخی پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی گستاخی کو قرآن میں بیان کیا، کہنے لگے یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، موسیٰ ہم تیرا یقین نہیں کریں گے، ہم تیرا ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنے رب کو ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں، اعلانیہ طور پر ہم رب کو نہ دیکھ لیں ہم تجھے نہیں مانیں گے۔ معاذ اللہ، خالی یہ تمنا کرتے کہ یا نبی علیہ السلام ہم رب کو دیکھنا چاہتے، اس طرح کہہ لیتے، لیکن انہوں نے دھمکی لگائی کہ موسیٰ ہم تجھے یقین نہیں کریں گے، تجھے نہیں مانیں گے جب تک ہم رب تعالیٰ کو ظاہری طور پہ نہ دیکھ لیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی تھی نا کہ باری تعالیٰ ربی آرینی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تمنا کی نا، تمنا کرنا تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، تمنا کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لن ترانی، نہیں موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن انہوں نے تمنا نہیں کی، انہوں نے دھمکی دی، تو گستاخی کی، اللہ تعالیٰ جلال میں آیا، اللہ کا قہر نازل ہوا، 70 کے 70 موت کے گھاٹ اتر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سب کو مرا ہوا دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا جب میں اکیلا واپس جاؤں گا تو میری قوم کہے گی موسیٰ تو نے 70 آدمی قتل کروا دیے، 70 آدمی بروا دیے۔ تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی باری تعالیٰ وارحمنا وانت خیر الغافرین، اے رب تو رحم و کرم فرما، تو وہ سب سے بہتر بخشنے والا ہے، رحم کر اور ان کو زندہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے موسیٰ تو نے میری رحمت کا سوال کیا ہے، میری رحمت کا سوال کیا ہے، یا اللہ رحم کر، کرم کر، زندہ کر دے، میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا؟ تو اے موسیٰ میری رحمت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک میری رحمت تو سب کے لیے ہے، فرمایا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا میری رحمت سب کے لیے ہے، وہ کافروں کے لیے بھی ہے، منافقین کے لیے بھی ہے، گناہ گاروں کے لیے بھی ہے۔ میری اس رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر کو بھی سورج کی روشنی مل رہی ہے، کافر کو بھی ہوا نصیب ہے، اس کو بھی پانی مل رہا ہے، اس کو بھی رزق مل رہا ہے۔ فرمایا یہ ایک میری رحمت یہ رہے رحمت عامہ جو سب کے لیے ہے۔ جو اللہ کی گستاخی کر رہا ہے، جو اللہ کا انکار کر رہا ہے، اللہ پاک اسے روشنی بھی دے رہا ہے، ہوا بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے۔ بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک اسے شفا بھی دیتا ہے، مشکل میں پھنس جائے اللہ پاک اس کو نجات بھی دیتا ہے۔ فرمایا یہ میری رحمت عامہ دنیا میں سب کے لیے ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے رحمت خاص،
فرمایا وہ رحمت خاص جو ہے، فرمایا للذین یتقون یؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ فرمایا یہ میری جو رحمت خاص ہے اے موسیٰ، یہ تیری ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، میں ان کے لیے خاص نعمت لکھ دوں گا۔ خاص نعمت کیا ہے؟ ان کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، انہیں قیامت والے دن کے عذاب سے بچ جائیں گے، وہ جہنم سے بچ جائیں گے اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جو فرمایا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ میری رحمت خاص ہے کہ جو ایمان لایا ہے، جو مجھ سے ڈر رہا ہے اور زکوٰۃ دے رہا ہے، میں اس کو نیکی کی توفیق دوں گا، میں اس کو جنت کے راستے پہ چلاؤں گا، اچھے اعمال کی توفیق دے دوں گا، اور وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا، قیامت کے عذاب سے بچ جائے گا، جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ رحمت خاص ہے، اور اس کی بندے کو تمنا کرنی چاہیے، یا اللہ یہ رحمت خاص مجھے بھی عطا فرما کہ میری زندگی اچھے اعمال میں گزرے۔ نیکی کی توفیق یہ اللہ کا فضل ہے، نیکی کی توفیق نہ ملنا، اللہ ناراض ہے کہ بندے کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ حدیث میں ہے کہ ہر انسان کی پیشانی اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، جو اللہ جس کو نہیں چاہتا وہ نہیں جھکتا۔ اللہ سے ناراض ہے، یہ میری بارگاہ میں نہ جھکے، اللہ ناراض ہے، اللہ کو منع ہے، اللہ سے توبہ کرے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جھکنے والے بچیں۔ فرمایا موسیٰ یہ میری رحمت خاص تیرے ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں، جو مجھ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ میری رحمت خاص ان کے لیے ہے۔ تیسری خاص الخاص رحمت، فرمایا یہ میری رحمت خاص الخاص رحمت جو ہے، فرمایا کہ یہ میرے حبیب کے ان غلاموں کے لیے ہے جو میرے حبیب کی غلامی اختیار کریں گے۔ الذین یتبعون رسول النبی الامی، فرمایا کہ یہ میرے جو حبیب کی غلامی اختیار کریں گے ان کے لیے خاص الخاص رحمت۔ کیا خاص رحمت ہے؟ فرمایا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، وہ قبر و حشر میں بھی کامیاب ہوں گے، اور ساری امتوں میں سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اب یہاں میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ پاک ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، حالانکہ ذکر مصطفیٰ کا کوئی موقع نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف اتنی ریکویسٹ کی تھی، یا اللہ یہ بندوں کو زندہ کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کا پہاڑ ہے اور ذکر مصطفیٰ شروع کر دیا۔ فرمایا کہ یہ میری رحمت کی 3 قسمیں ہیں، جو خاص الخاص رحمت ہے وہ میرے حبیب کے غلاموں کے لیے ہے جو میرے حبیب کی غلامی اختیار کریں گے۔ فرمایا وہ میرا حبیب کون ہے؟ النبی، غیب کی خبریں بتانے والا، الامی، کہا کہ وہ کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کو صرف میں نے پڑھایا ہے۔ پھر اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی خوبیاں بیان کی، فرمایا کہ ان کا ذکر توریت میں بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے، وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، وہ لوگوں پر حلال چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، حرام کو حرام قرار دیتے ہیں، لوگوں کی کندھوں پر جو بھاری بوجھ ہے میرا حبیب اس بوجھ کو دور کر دیتا ہے، جو لوگ کفر کے پھندوں میں پھنسے ہوئے ہیں میرا حبیب ان کو پھندوں سے نجات دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی شان بیان کر رہا ہے، خالی یہ نہیں کہا کہ آخری نبی کی امت، اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان بیان کی، اللہ تعالیٰ حضور کی نعت بیان کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں اور کوہ طور کا پہاڑ ہے، سمجھ لیں کہ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، جبکہ ذکر مصطفیٰ کا موقع نہیں تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی باری تعالیٰ یہ 70 بندے جو مر گئے ان کو زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے زندہ بھی کیا، لیکن ساتھ میں ساتھ حضور کی شان بیان کی کہ میرا حبیب ہے، اس کی یہ امت ہے، اس کے یہ فضائل ہیں، تو پتہ چلا کہ ذکر مصطفیٰ کے لیے کوئی موقع ہونا ضروری نہیں، جب چاہیں ذکر مصطفیٰ کریں۔ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا، آپ کی شان و عظمت کو بیان کیا، پھر یہ بیان کیا کہ جو لوگ میرے اس حبیب کی غلامی اختیار کریں گے ان پر رحمت خاص الخاص رحمت ہوگی۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، یہ میلاد کب منانا چاہیے؟ جب چاہے منائیں، سارا سال منائیں، دن میں منائیں، رات میں منائیں، ذکر مصطفیٰ ہی ہے نا میلاد مصطفیٰ، جب چاہیں کریں، کسی قسم کی شیطانی وسوسے میں نہ آئیں۔ ذکر مصطفیٰ کرنے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول والے دن حضور کی جائے ولادت، جہاں حضور کی ولادت ہوئی وہاں پر حضور کا مولود پڑھا جا رہا تھا، میلاد پڑھا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اس میلاد میں شرکت کی، میں نے دیکھا کہ انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا تھا۔ شاہ ولی اللہ کے والد ہیں شاہ عبد الرحیم، یہ ہر سال بڑی دھوم دھام کے ساتھ جشن ولادت مناتے تھے اور بڑے اچھے کھانے بنا کر علماء کو اور غرباء اور مساکین کو کھلاتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ
غربت تھی، پیسے نہیں تھے، تو جو بھنے میں چنے تھے انہی پر میلاد پڑھ کر وہ بھنے میں چنے تقسیم کر دیے۔ اب ان کا دل ٹوٹا ہوا تھا کہ ہر سال میں اتنا اچھے کھانے کا اہتمام کرتا تھا، اس دفعہ نہیں کر سکا، تو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی چنے تناول فرما رہے ہیں، جو میلاد پر بھنے میں چنے رکھے گئے تھے وہی تناول فرما رہے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں میلاد منانا تعظیم مصطفیٰ کی ایک صورت ہے۔ میلاد منا کر مسلمان اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت کیا؟ ذات مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اپنے حبیب کا ہمیں امتی بنایا، فرمایا کہ میلاد کے ذریعے واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، میلاد کی برکت سے دل میں عظمت رسول بڑھتی ہے، میلاد کی برکت سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، عشق رسول کی برکت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ گویا میلاد منانا ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، میلاد کی برکت سے دین و دنیا کی بے شمار برکتیں ملتی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اسلام کے مجدد گزرے ہیں، جنہوں نے حدیث پر بڑا کام کیا۔ یہ کہتے ہیں جس گھر میں، جس مسجد میں، جس محلے میں میلاد شریف پڑھا جائے گا، فرشتے اس گھر کو، اس مسجد کو، اس محلے کو رحمت کے پروں سے گھیر لیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام میلاد شریف پڑھنے والوں کے لیے رحمت اور رضوان کی دعا کرتے ہیں۔ رضوان جنت کا ایک نام رضوان ہے، 8 طرح کی جنتیں ہیں، عدن ہے، نعیم ہے، جنت ہے، رضوان ہے۔ فرمایا رضوان کی دعا کرتے ہیں۔ جس گھر میں میلاد شریف پڑھا جاتا ہے اللہ پاک اس گھر کو قحط سالی سے محفوظ رکھتا ہے، وبائی امراض سے محفوظ رکھتا ہے، وہ گھر میں آگ لگنے سے محفوظ ہو جائے گا، وہ گھر ڈوبنے سے بچ جائے گا، اور ایسی بہت سی آفات سے محفوظ رہے گا۔ جس گھر میں میلاد پڑھا جا رہا ہے، بھائی میلاد کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ۔ وہ آیتیں پڑھی جائیں جس آیتوں میں حضور کی شان بیان ہے، ان کا ترجمہ پڑھا جائے، اس کی نظم پڑھیں، اس کی نثر پڑھیں۔ اب دیکھیں وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، ڈینگی ہے، کرونا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں ہیں۔ اگر یہ دھوم دھام سے شریعت کے دائرے میں رہ کر قرآن حدیث کی روشنی میں ہر گھر میں، محلے میں اگر میلاد شریف ہو، یقین جانیں یہ سیلاب، یہ کرونا، یہ ڈینگی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مجدد امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں میلاد پڑھا جائے گا وہ گھر چوری وغیرہ کے خطرے سے بچا دیا جائے گا، اور اس گھر کے اہل خانہ کا اگر کوئی فرد انتقال کر جاتا ہے، جس گھر میں میلاد پڑھا جا رہا ہے، فرمایا جب اس کو قبر میں اتارا جائے گا تو منکر نکیر سوالوں کے جوابات میں آسانی کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محفل میلاد شریف میں شرکت کرنے اور اس محفل کی عزت و تکریم کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ جو محفل میلاد میں جانے کا ارادہ کرے اور اصل میں وہ جنت کے باغوں میں جانے کا ارادہ کر رہا ہے، کیونکہ میلاد کیا ہے؟ اصل میں میلاد محبت مصطفیٰ ہے، اور حضور نے کیا فرمایا؟ من احبانی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو۔ یقین جانے بغیر کسی شیطان کے وسوسے میں آ کر آپ بھلے 12 منٹ کی اپنے گھر میں محفل کریں، خود ہی بیوی بچے سارے گھر میں بیٹھ جائیں، محفل کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں برکتوں کا نزول ہوگا، ثواب کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرت میاں غلام حیدر رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بلوچستان کے بزرگ ہوئے ہیں، ان کا ایک مرید تھا، اس کا نام تھا جمعہ، اور وہ دھاڑ شہر کا رہنے والا تھا۔ اسے علماء کرام کے لکھے ہوئے میلاد نامہ پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک مرتبہ میاں غلام حیدر رحمۃ اللہ تعالیٰ کسی کام سے وہ شہر تشریف لائے اور آپ کے مرید آپ سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے، مگر جمعہ نامی وہ نہیں آیا، وہ 1.5 سال سے بیمار ہے، اس کا پاؤں سوکھ چکا ہے، چل پھر نہیں سکتا۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ آج رات جو حضور کا ایک پیج پہ جو علماء نے وہ آیتیں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اسے میلاد نامہ کہتے ہیں، کہتے وہ پڑھو اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ مرید نے پیر کے فرمان پر لبیک کہا اور پوری یقین کے ساتھ ساری رات ان آیتوں کو، حدیثوں کو پڑھا جن میں حضور کی شان بیان تھی، وہ پڑھتا رہا۔ اللہ پاک نے اس پر کرم فرمایا، صبح کے وقت جب اس نے اٹھنا چاہا تو عصا کے بغیر خود ہی اٹھ گیا، حالانکہ پاؤں کا فالج ہو چکا تھا۔ اس کو میلاد شریف پڑھنے کی برکت سے اسے شفا مل گئی اور خود اپنے پیروں پر چل کر وہ گھر پہنچا۔ یقین جانے یعنی کہ میلاد کی بڑی ہی اس کی برکتیں ہیں۔ بس اوقات کئی ایسے واقعات ہیں کہ میلاد کی برکت سے غیر مسلموں کو ایمان نصیب ہو گیا۔
ایک امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح الصدور، اس میں آپ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص بوڑھے میاں بیت المقدس میں بھی حضور کا میلاد ہوتا ہے، تو وہ ساری رات انہوں نے کھڑے ہو کر میلاد سنا۔ اب بوڑھے میاں ہیں، اتنی عمر کے، کمزور ہیں، اور کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنے بوڑھے ہیں، کمزور بھی ہیں، بیٹھ کے کیوں نہیں حضور کا میلاد سنتے؟ کہتے ہیں یہ میں نے منت مانی ہوئی ہے، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ میرا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں رات کو سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ حضور تشریف لائے اور ایک محفل میلاد ہے، سب حضور کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے تو یہ سنا ہوا تھا بعض منافقین سے کہ حضور کی تعظیم نہیں کی جائے گی، تعظیم شرک ہے، تعظیم میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا شرک ہے۔ میں نہیں کھڑا ہوا، حضور آئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا آج کے بعد تو کبھی کھڑا نہیں ہوگا۔ جب میں صبح اٹھا تو میرا پورے جسم پر فالج تھا، بڑا علاج کروایا، نہیں ٹھیک ہوا۔ پھر میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں گر گڑا کر معافی مانگی، توبہ کی، اور یہ وعدہ کیا یا اللہ ایک بار مجھے ٹھیک کر دے، ساری عمر تیرے حبیب کا میلاد کھڑے ہو کر سنوں گا۔ اللہ پاک نے مجھے شفا دی، جب بھی میلاد ہوتا ہے میں کھڑے ہو کر سنتا ہوں۔ یہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو میرے محترم اسلام بھائیوں، میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور آپ توریت اٹھا کر دیکھیں، انجیل اٹھا کر دیکھ لیں، زبور دیکھ لیں، قرآن دیکھ لیں، کہاں نہیں ذکر مصطفیٰ؟ اور ذکر مصطفیٰ کو روکا جائے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں لکھا ہے۔ اب اسی مہینے میں جشن سعودیہ منایا گیا ہے۔ جشن سعودیہ کیا ہے؟ جب سے یہ کائنات بنی ہے، وہ مکہ مدینہ کی سرزمین کو حجاز مقدس کہتے ہیں۔ بڑے بڑے مسلمان بادشاہوں اور کافروں کی وہاں پر حکومت رہی ہے، لیکن کسی نے اس کا نام نہیں بدلا۔ لیکن یہ پہلی جنگ عظیم کے اندر آل سعود نے امریکہ اور برطانیہ سے مل کر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی اور مکہ مدینہ پر قبضہ کر کر اس کا نام ہی بدل ڈالا، اس کا نام سعودی عرب رکھ دیا۔ شاید آپ کو آج انفارمیشن یہ ہوگی، اس کا نام سعودی عرب نہیں ہے، اس کا نام حجاز مقدس ہے۔ اب جب ان کا یہاں پر ہولڈ آیا تھا آل سعود کا مکہ مدینہ میں، اب وہ ہر سال جشن سعودیہ مناتے ہیں، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، تلواریں پکڑ کر رقص کیا جاتا ہے۔ بھائی ان سے پوچھیں کیا صحابہ نے جشن سعودیہ منایا تھا؟ تم جشن سعودیہ مناؤ، جھنڈے لگاؤ، تلواریں پکڑ کر رقص کرو تو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی باری جھنڈا لگایا جائے اور چراغاں کیا جائے اور ایک جشن منایا جائے تو تم کہتے ہو دلیل دو۔ جشن سعودیہ کے لیے اگر دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو جشن مصطفیٰ کے لیے بھی کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے تو پورا کتابیں ساری بھری ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت سے۔ تو بالکل ایسی شیطانی وسوسے میں نہ آئیں۔ میرا آپ کو مشورہ، اگر اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں چاہیے اپنے گھر میں ضرور بھلے 12 منٹ کی محفل کریں، حضور کا میلاد ضرور کریں، انشاءاللہ عز و جل کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ لیکن ہم علماء اس بات کی تلقین کرتے آئے ہیں، جو حرام کام ہے اس کی بالکل اجازت نہیں، بھلے وہ عرس ہو، بھلے وہ 11ویں شریف کا ختم ہو یا میلاد ہو، ناجائز کام نہیں کیے جائیں گے۔ جیسے عرسوں پہ ڈھول بجتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی ہڑا اڑی ہوتی ہے، ہم اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ پھر محفل میلاد میں بجلی چوری کرنا، عورتوں کا بے پردہ باہر آ جانا اور پہاڑیاں بنانا اور ماڈل دیکھنے کے لیے نکل پڑنا، بجلی چوری کرنا اور عورتوں کا ڈف بجا کر مائک میں آواز پڑھ کر ان کی آوازیں باہر نکلنا، جو ناجائز کام ہے اسے منع کرتے ہیں۔ ہم بار بار وہی کہتے ہیں کہ جو بھی کام کرنا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے۔ اب جو لوگ کہتے تھے نا کہ جی میلاد منانے کے بجائے غریب کو کھانا کھلایا جائے، سیلاب آیا تو جو میلاد منانے والے تھے وہ سیلاب زدگان کو ابھی بھی کھانا کھلا رہے ہیں۔ جو کہتے تھے غریبوں کو کھانا کھلائے وہ کیوں نہیں پہنچے بھائی؟ جا کر کھلاتے ان کو کھانا۔ لیکن جنہوں نے میلاد منایا، جنہوں نے 11ویں شریف کی نیاز دلائی، وہ ساری ٹیمیں وہاں پر پہنچ کر ابھی بھی ان کو پکا پکایا کھانا کھلا رہی ہیں۔ ہم نے حضور کا میلاد بھی منانا ہے، ہم نے حضور کی دکھیاری امت کی مدد بھی کرنی ہے، کیونکہ جس کو حضور سے محبت ہوتی ہے حضور کی دکھیاری امت سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ربیع النور شریف کے مہینے میں جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے۔